ون سولوشن شاپ اپروچ. اس کی وجہ سے کسی حد تک یہ نہیں کہ یہ ہے تو وہ دوسری سیاسی سٹیبلٹی جو ہے اس کے بغیر گزارا ہو جائے گا، بالکل نہیں ہوگا. وہ بھی چاہیے. کچھ وقتی طور پہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ کانفیڈنس آ رہا ہے، اور بارہا جب ہم پیش کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے کہ اچھا اگر ایسی، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتا نا پاکستان میں SIFC ہے، ان کو کیا پتا ہو. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ وزیر بھی بیٹھے ہیں، وزرائے اعلیٰ بھی بیٹھے ہیں، وزیر اعظم بھی بیٹھے ہیں، ڈسٹرکٹ لیول کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، چیف آف دی آرمی سٹاف بھی بیٹھے ہیں، تمام دیگر ادارے بھی، تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں اس مرتبہ ہو سکتا ہے کچھ کام ہو جائے. مگر اس کو آگے بڑھانے کے لیے عملی طور پہ جو پہلے میں نے تناؤ کی بات کی ہے، سیاسی تناؤ جو ہے اسے کم کرنا ہوگا. ابھی آپ نے کہا کہ ایک بڑی انویسٹمنٹ پاکستان میں ہونے جا رہی ہے. 2013 میں جب مودی کی حکومت تھی تو اس وقت بجلی کا کرائسس تھا بہت زیادہ. اس وقت پاور پروجیکٹس لگائے گئے بڑے ہائی لیول کے اوپر، اور مودی نے کریڈٹ بھی دیا کہ ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں. لیکن وہ اتنی مہنگی بجلی پیدا کی گئی کہ وہ اس وقت اس ملک کے گلے پڑ چکی ہے. 25 سال کے یہ معاہدے ہیں، اور اب حالت مجبوری یہ حالات آ چکے ہیں کہ اب آپ کو سولر پہ بھی ٹیکس لگانا پڑے گا. ان کو پاور پروجیکٹ صرف 2 مہینے آپ کے چلتے ہیں ملک کے، لیکن پورا سال عوام اس پر ٹیکس ادا کرتی ہے. تو وہ جو پروجیکٹ ہے 25 سال کے، ان سے آپ کیسے جان چھڑوائیں گے؟ یہ تو پہلے انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کل یہ بھی اگر گلے پڑ کے کیسے سسٹین ہو؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیے پہلے تو سب سے مہنگی بجلی کون سی ہے دنیا میں؟ سب سے مہنگی بجلی ہے جو نہ ہو. ہمارے پاس 2013 میں بجلی نہیں تھی، ہمارے اختیار میں نہیں تھا کہ کون ہمارے ساتھ انویسٹ کرے گا کن ٹرمز کے اوپر. جب ہم باہر نکلے 2013 میں اور ایک میٹنگ بلائی گئی تو پتا چلا کہ سارے پاکستان کے بینک اگر مل جائیں اور سنڈیکیٹ کریں تو ایک پاور پروجیکٹ لگا سکتے ہیں، ایک. اور ہمیں ضرورت کس کی تھی؟ اس وقت تقریباً 20,000 میگا واٹ 15,000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت تھی. ہم ایک کارخانہ لگا سکتے تھے پورے پاکستان کے بینک جوڑ کے. تو ہمارے پاس دوسری آپشن کیا تھی کہ نہ لگائیں اور ملک کو تاریکی میں رہنے دیں. وہ 16 سے 18 گھنٹے 16 گھنٹے تو یہ لاہور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، 12 سے 14 گھنٹے 16 گھنٹے، ہر گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے ہوتی تھی. یاد ہے کوئی ہے شخص جسے وہ یاد نہیں ہے وقت جب ہر 1 گھنٹے کے بعد شہروں میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی؟ لوگ استریاں کرنے کے لیے ٹائم مقرر کرتے تھے کہ بس یہ ہے ونڈو جس میں استری ہو سکتی ہے، یہ فون چارج ہو سکتا ہے. لوگوں کے فون بند ہو گئے تھے. تو سٹون ایجز میں معاشرہ جا رہا تھا. صرف بجلی فراہم کرنے سے جو ایسٹیمیٹ آئے ہیں وہ یہ ہیں کہ کم از کم 2% ہماری GDP بڑھ گئی صرف بجلی فراہم کرنے سے. تو وہ 2% بجلی نہ ہونے کی جو قیمت تھی، اگر آپ اس سے موازنہ کریں تو آپ کے سامنے جو منظر آئے گا وہ کچھ مختلف. اور انویسٹر بھی جب آتے ہیں، جب آپ کو ضرورت ہے اور کوئی اور انویسٹر آپ کے پاس آتا نہیں ہے، تو آپ پوری بھی کوشش کریں تو جو آئے گا اس کے ساتھ آپ نیگوشیٹڈ ٹرمز پہ کریں گے نا کوئی معاملات ہے. لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا. لیکن ایک خاکہ ہے، ہمارے وزیر بجلی جو ہیں سردار صاحب اویس لغاری صاحب، وہ آپ کے سامنے آئیں گے، ایک بالکل نیا خاکہ پیش کریں گے انشاءاللہ بہت جلد، جو ان کے ذہن میں ہے کہ اس کو کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے یا میٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے. مجھ سے آپ پیچھے پوچھیں تو کیا ہے؟ بڑا آسان کام ہے بھائی. آپ کے پاس گرمیوں میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ بجلی کی. اور سردیوں میں کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بجلی کی. گرمیوں میں کس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی؟ گیس کی. سردیوں میں کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ گیس کی. یعنی گیس اور بجلی کاؤنٹر سکلیکل ہے. اگر آپ سیزنل ٹیرف نکال دیں بجلی کا، اور سردیوں میں جو ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کیپیسٹی پیمنٹ کے بجائے سستی بجلی لوگوں کو دے دیں تو وہ زیادہ استعمال کریں گے نا. زیادہ استعمال کریں گے. سستی اگر آدھی قیمت پہ بجلی مل جائے تو کیپیسٹی پیمنٹ نیچے آ جائے گی. اس وقت کھا تو رہی ہے آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ. اور اسی طرح گیس کے ساتھ الٹا دیں، گیس کو بالکل الٹا دیں. اور جیسے جیسے آپ گیس جو ہے وہ بجلی کے ایفیشنٹ کارخانوں کو دیتے چلے جائیں گے، بجلی کی قیمت نیچے آتی چلی جائے گی. جیسے جیسے بجلی کی قیمت نیچے چلی آتی جائے گی، 99% پاکستان کے لوگ بجلی استعمال کرتے ہیں، 27% گیس استعمال کرتے ہیں. 27% لوگوں کے لیے 99% لوگوں کی زندگی محال ہے.
दोबारा से बताता हूं, 27% लोग जो हैं वो गैस इस्तेमाल करते हैं, 99% लोग जो हैं वो बिजली इस्तेमाल करते हैं। 27% लोगों के लिए और कुछ इंडस्ट्रीज के लिए, जिनसे मेरी बहुत मोहब्बत है, आपको मालूम है, अक्सर उनका जिक्र करता रहता हूं, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए 4 या 5 और 27% लोगों के लिए पूरे मुल्क के 99% या 100% लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। तो सीजनल टैरिफ, रीजनेबल कीमत गैस की और एलोकेशन गैस की सबसे ज्यादा एफिशिएंट कारखानों में बिजली के, ये वो एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए हम तवानाई का बोझ अवाम पे कम कर सकते हैं और हम कम करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? सस्ती हो जाए गैस, हम दे दें बिजली को और बिजली की चोरी फिर भी ना रुके, तो क्या फायदा हुआ? यानी पहले पैसे जाया हो गया, अब और पैसे जाया होने शुरू हो जाए। इस वजह से ये कमिटमेंट हम लेंगे, अवाम से भी ये इल्तिजा करेंगे कि जो चोर है वो आपके बिल पे डाका मार रहा है, आप अदा कर रहे हैं उसका बिल, जिसने कुंडा लगाया है वो चोरी नहीं कर रहा, वो आपके घर से पैसे आपकी जेब से लेके जा रहा है, क्योंकि आपका टैरिफ बढ़ जाएगा, आप पैसे देंगे, तो उसको रोकें। बिजली के महकमों के अंदर जो कारकर्दगी है उसको हमारा काम है बेहतर बनाना, मेरा और लगारी साहब का। जो चोरी चकारी गैस में हो रही है वो मेरा काम है। तो ये तमाम चीजें अगर हम बेहतर कर लें और एलोकेशन उस तरह कर दें जैसे आपके सामने मैंने रखी है, तो कुछ बेहतरी आ जाए। एलएनजी जो है उसकी नेचुरल गैस के प्राइस जो है बराबर करने जा रहे हैं, ये किसने कहा है? आप सोशल मीडिया पे करते हैं। ये सोशल मीडिया, मैं तो बहुत ही अनसोशल आदमी हूं, कोई इस तरह की चीज नहीं है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त बेरोजगारी की शरह बहुत ज्यादा है। फेडरल हुकूमत क्या कोई कारखाना है, जैसे बिजली प्राइस महंगी है, बांग्लादेश का लगाएं, इंडिया का, हमने तो इसको देखा है। एक्सपोर्टर जो है वो परेशान है, वो प्राइस जो है वो मैनेज नहीं कर पा रहा, जो इंटरनेशनल लेवल पे बांग्लादेश प्रोवाइड कर रहा है या इंडिया प्रोवाइड कर रहा है। हुकूमत इस पर क्या यानी कि क्या करना चाहिए इस पर? देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारा ये ख्याल है और ऑब्वियसली ये निगोशिएट करने के बाद सामने आएगा, हमारा ये ख्याल है कि यकसा कीमत गैस की होनी चाहिए। यानी जो एलएनजी की कीमत है, जो वेलहेड से निकली हुई गैस जो चीदा चीदा कुछ कारखानों को जाती है उसकी कीमत है दोस्तों को, जो हमारी आवाम को जाती है, ये मुख्तलिफ गैस की कीमतें हैं, इनको हम ऐसे ट्रीट करते हैं, ये अलग-अलग चीजें हैं, तो गैस तो सबको जोड़ देना और एक कीमत तय कर लें। उससे क्या होगा कि हर एक की कीमत नीचे आना शुरू हो जाएगी। 4,000 रुपए वाली गैस भी है, 3600-3800 या 4,000, डिपेंड करता है एलएनजी की कीमत क्या है। 1500-1600 रुपए वाली भी गैस है और अब बड़ी मुश्किल से खत्म हुई है, मगर 70 सेंट वाली भी गैस थी, यानी 200-250 रुपए 210 रुपए वाली गैस भी थी। एक ही मुल्क में 210-250 रुपए वाली भी गैस बिक रही, वही गैस, और 1600 की भी बिक रही और 4000 की भी बिक रही। तो क्यों मिल रही भाई किसी को 210 रुपए में या 300 रुपए में या 350 रुपए में और किसी को 1600 में और किसी को 4, कोई आसमान से उतरा है क्या? अगर ये तमाम गैस को गैस की तरह ट्रीट किया जाए तो बोझ यकसा हो जाएगा। जब बोझ यकसा होगा तो तरक्की का पहिया भी तेज होगा, इंडस्ट्री की भी कीमत कम होगी, अवाम पे भी उतना ही बोझ रहेगा या कम ज्यादा होगा। और जिन लोगों को बिल्कुल 30-40 सेंट की गैस मिल रही उनको नहीं मिलेगी, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। ये किसी का खाला जी का तो मुल्क है नहीं, इस मुल्क में सबसे ज्यादा लोग हैं गरीब, तो इस मुल्क में सबसे पहला हक है गरीब आदमी का। गरीब को प्रोटेक्ट करेंगे, बाकी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करेंगे, कंपटीशन करवाएंगे ताकि जीते वो सिकंदर, वो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, जो सबसे ज्यादा क्रिएटिव। हर बच्चे बच्ची को स्कूल में पता होगा कि अगर मैं क्रिएटिव हूं, अगर मैं प्रोडक्टिव हूं, मेरे पास एक नया खाका है, मेरे पास एक नई सोच है, तो सोच जीत का रास्ता है। वजीर से रिश्ता कि मुझे सस्ती गैस मिल जाए तरक्की का रास्ता नहीं है। अगर हमने मुआशरे में यह बात तय कर दी तो एक तरक्की का रास्ता सोच है, तरक्की का रास्ता प्रोडक्टिविटी है, तरक्की का रास्ता एक नया ज्ञान है, एक नई इंडस्ट्री है, एक नया कारोबार है। ताल्लुकात वजीर या सफीर से या सेक्रेटरी से नहीं है, उस दिन यह मुल्क ठीक होना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह यह मुल्क अब ठीक होना शुरू हो जाएगा। आपका इनका एक सवाल, अगर एक सवाल उनसे मैंने लिया, मैं माफी चाहता हूं, मैंने उनसे वादा किया।
معاشی حالات ملکی اس میں چل رہے ہیں، ایک طرف حکومتی اخراجات ہیں، براعات ہیں، پروٹوکول ہیں، دوسری طرف ہم نے کہا کہ ہم آسٹیرٹی پالیسی اپلائیں گے، کیا کہیں گے صاحب؟ دیکھیں جی، میں تو آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ہمیں تو جو فیسلٹیز وزیروں کو ہوتی تھی وہ نہیں دی جا رہی. وزیر اعظم کا حکم ہے، وہ جو بھی ہے اس میں کوئی گلا ولا نہیں ہے، مگر جو وہ کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے. اور جیسے باقی لوگ ٹریول کر رہے ہیں اسی طرح آپ لوگ ٹریول کرتے ہیں، اسی طرح وزیر جو ہے وہ ٹریول کر رہے ہیں. ہمارے باہر سے مہمان آتے ہیں تو ہمیں ان کے لیے ریڈ کارپٹ ضرور بچھانا پڑتا ہے، ہمیں بچھانا چاہیے بھی. ہم جاتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے راستے میں ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں، تو ان کی عزت تکریم ہم کرتے ہیں. جس حد تک ہم مقابلہ تو نہیں کر سکتے مگر ہمارے معاشرے کے مطابق جو ہمارے پر ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن آپ کا سوال بہت فنڈامنٹل ہے، اور وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہوئی ہے جس میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی وزارتیں ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، اور ضرورت جن کی نہیں ہے وہ کیوں ہے. تو وہ ذرا تھوڑا موقع دے دیں، ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، اس پہ کام جاری ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ آئے گی. آپ کے سامنے وہ وزارتیں اور محکمے جن کو نہیں ہونا چاہیے ان کے اوپر ایک رپورٹ آئے گی. باقی کوشش یہی کر رہے ہیں کہ ایک ڈیسنٹ طریقے سے ہم اپنے معاملات لے کر آگے بڑھیں. آخری سوال. پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے گورنمنٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیٹرول کہاں سٹینڈ کر رہا ہوگا اور ڈالر آپ کا کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ دیکھیں ڈالر بہتر ہو جائے گا، پیٹرول تو بین الاقوامی سطح پہ ہی طے ہونا ہے. بھائی کا بھی سوال جو تھا وہ یہی تھا. وہ تو اگر امریکہ اس کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، پورا یورپ مل کے مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، تو ہم کہاں تک کر سکتے ہیں؟ جو دنیا میں تیل کا بھاؤ ہوگا، خام تیل کا یا پیٹرول کا، اسی بھاؤ آپ کو ملے گا نا. ہمارے پاس ہیں G2G کانٹریکٹ جس میں قدرے، ہمارے پاس کویت کا ایک ڈیزل کا کانٹریکٹ ہے جس میں ہمیں قدرے سستا پیٹرول ڈیزل ملتا ہے. ہم ایسے کانٹریکٹس کرنے کی ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، مگر قبل از وقت ہوگا کہ میں ابھی سے تھوتو بجا دوں اور پھر کچھ ہونا. مگر ہم کر رہے ہیں فائنل سٹیجز پہ 2 مختلف ممالک کے ساتھ G2G کے اگریمنٹ. نہیں وہ اس کی اجازت نہیں ہوئی. میں نے بڑی کوشش کی، آپ کو معلوم ہے. ویسے آپ نے اپوز بھی کیا ساروں نے. یہیں لاہور میں وہ ماڈل ٹاؤن میں آپ لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، چھوٹی گاڑی کا کیا بنے گا، درمیانی گاڑی کا. اور میں نے آخر میں کہا اچھا یار نہیں تو نہ صحیح. مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں.